آئیے بات کرتے ہیں آپ اس ادارے کے سیکریٹری عالی جناب تاج محمد خان صاحب سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم سر آپ اس ادارے کے روح رواں ہیں، اس ایگزیبیشن کے تعلق سے آپ اس ایگزیبیشن کے بارے میں اپنے تاثرات بتائیے سر۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ بہت دنوں سے ہماری یہ خواہش رہی کہ ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو مسلمان فریڈم فائٹر سے جنہوں نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا ان کا تعارف کرائیں، اور پھر ہمارے سائنسدان جن کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، جن کے ناموں کو بدل دیا گیا، مثلاً بو علی سینا جو فادر آف میڈیسن کہلاتے ہیں، ان کا نام انگریزوں نے اوی سینا رکھ دیا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے کئی ناموں کو، سائنٹسٹوں کو کے ناموں کو تبدیل کر دیا گیا۔ ہماری یہ خواہش رہی، اکثر ہم لوگ بھی نہیں جانتے، ہمارے سعید صاحب جو میگزین نکالتے ہیں اس میں مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں، کوئی بھی سائنسدانوں کے بارے میں وہ میگزین کی پہلے پیج پر تصویر چھاپ کر میگزین نکالتے ہیں۔ ہمارے ٹیبل پہ بھی مسلم سائنسدانوں کا ایک پامفلیٹ پڑا ہے، اور میری بھی یہ خواہش رہی کہ مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آنے والی نسل کو بتایا جائے۔ تو اس غرض سے میں نے ہمارے ہیڈ ماسٹر اور اختر سہیل سے درخواست کی کہ آج کل مسلمانوں کے جو نام ہیں ان کا حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، گوگل میں جائیں گے تو سب کے بارے میں مل جائے گا۔ تو انہوں نے ایک تمام جتنے بھی مشہور سائنسدان گزرے ہیں، فریڈم فائٹر، آزادی، ان کے تصاویر بنا کر ہم نے بہت پہلے رکھا تھا۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ ہمارے اسکول کے مدرسین کو، طلباء کو، طالبات کو اس میں لگائیں تاکہ وہ آنے والی نسل کو یہ بتا سکیں کہ یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، الزاراوی جو میڈیکل انسٹرومنٹ بنایا تھا، اس کا ایک سیمینار دلی میں ہوا تھا، ٹو ری وزٹ زاراوی۔ وہاں جا کے دیکھا تو سب سے پہلے جو آپریشن میں اوزار استعمال کرتے ہیں، اللہ کا اس نیک بندہ نے بنایا تھا۔ جو آج بھی میڈیکل کالجز میں آپ سرجری کے لیے ہو یا ڈیلیوری کے لیے ہو، یہ تمام چیزیں مسلمانوں نے بنائی تھیں، لیکن ہمیں بھی نہیں معلوم۔ اب جب ہمیں ہی نہیں معلوم تو ہماری نسلوں کو کیا معلوم، آنے والی نسلوں کو کیا معلوم ہوگا۔ اس لیے میں ہمیشہ سے میرے دل میں یہ فکر رہتی ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اسے اوروں تک پہنچائے، اگلی نسلوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے آبا و اجداد کون ہیں، انہوں نے کیا کیا کام کیا۔ یہ تمام چیزیں بتانے کی ہم اکثر خواہش کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج چند اساتذہ کی محنت سے وہ تمام تصاویر بنائے گئے ہیں، ایک ایگزیبیشن رکھی گئی ہے۔ پھر تعلیم کی اہمیت پر ایک جلسہ بھی رکھا گیا ہے اوپر، جس میں تمام بہت سارے والدین کو مدعو کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، جس میں مولانا سلمان صاحب کو ہم نے دعوت دی، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ آج وہ تعلیم کی اہمیت پر انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ہمارے ڈاکٹر سعید صاحب یہ چاہتے تو پروفیسر ہوتے، کوئی کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے تعلیم کی خدمت کے لیے ہمارے ٹرسٹ میں حصہ لیا اور اسے آگے بڑھانے میں بہت کوشش کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بھی تعلیمی کاموں سے ہٹ کر مسلمانوں کی بچوں کی ذہن نشین کرانے کے لیے کوئز کے مقابلے، سائنس کمپٹیشن، جنرل نالج کمپٹیشن، بہت سارے کمپٹیشنز ہمارے ادارے میں ہوتے ہیں،
لیکن ہم اس کی مارکیٹنگ نہیں کرتے. آج میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نیکی کر دریا میں ڈال والا معاملہ نہ ہے، نیکی کر سالار میں ڈال. ہم لوگ یہ نہیں چاہتے، ہماری مارکیٹنگ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اس ادارے میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک جائزہ لیا گیا جس میں ہمارے سید طفیل احمد صاحب نے بہت کوشش کی. جب سے یہ ادارہ بنا ہے 1961 سے 2020 تک 2 لاکھ طلباء اور طالبات یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں. کتنا بڑا کام ہے. آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے رفاع المسلمین ایجوکیشن ٹرسٹ کے جھنڈے تلے، جس میں پوسٹ گریجویٹ کورس ہے، فارمیسی کورس ہے، ڈینٹل کورس ہے، پرائمری سے لے کر بہت سارے کورسز ہیں، لیب ٹیکنیشین ہے، ایکس رے ٹیکنیشین کورسز ہیں. لیکن ہم جو ہے اشتہار بازی سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں 3 اشخاص سے ڈرنا پڑتا ہے. ایک خود ہمارے اپنے لوگوں سے ڈرنا پڑتا ہے، پھر دوسرا حکومت سے ڈرنا پڑتا ہے، تیسرا اغیار سے بھی ڈرنا پڑتا ہے. ان تمام چیزوں سے بچا کر آج کل اداروں کو لے کے جانا بڑی مشکل ہے. آج سب سے پہلے مسلمان کا ہاتھ اٹھتا ہے، کسی کو مارنے تو سب سے پہلے مسلمان کو مارنے کے لیے اٹھتا ہے. کسی ادارے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے ادارے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. تعلیمی اداروں کو، خاص کر تعلیمی اداروں کو بدنام کرنے میں ہماری کمیونٹی بہت آگے ہے. یہاں جو تصویریں لگی ہیں سر سید کی، انہوں نے 1300 ایکڑ زمین پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی جو دنیا کی مشہور یونیورسٹی ہے. جامعہ ملیہ جس کی بنیاد ذاکر حسین نے رکھی. یہ تمام دنیاوی تعلیم کے لیے انہوں نے وہ تمام یونیورسٹیز بنائے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں دینی خدمت کے لیے بھی دارالعلوم دیوبند، ندوہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہر شہر میں ایک دارالعلوم بن گیا ہے. ہمارے ہاں بھی دارالعلوم صدیقیہ ہے، دارالعلوم اشرف العلوم ہے. کئی مدارس ہیں جہاں سے دین کی تعلیم کے فوارے اڑ رہے ہیں. دنیاوی تعلیم کے لیے بھی فاروقیہ کے خدمات بہت ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جناب عزیز سیٹھ صاحب کی کاوشوں سے ہم یہاں آئے اور 1980 پر 8 سے ہم لوگ یہاں خدمت کر رہے ہیں. تمام ٹرسٹیز نے میرے اوپر اتنا اعتماد کیا، کبھی یہ کیوں کر رہے ہیں کر کے آج تک نہیں پوچھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپیوں کی پراپرٹی ہے. ڈینٹل کالج 300 کروڑ کی ہے، فارمیسی کالج 200 کروڑ کی پراپرٹی ہے. لیکن ہم اس کی مارکیٹنگ نہیں کرتے، اسے نظر بد سے بچا کر رکھتے ہیں. لیکن دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ اسے بدنام کرنے آتے ہیں. لیکن میں تو کسی سے ڈرتا نہیں، نہ ہمارے ٹرسٹیز سے ڈرتا نہیں، کیونکہ عزیز سیٹھ ہمیشہ میری پیٹھ تھپک کر کہتے تھے آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. تو میں آگے بڑھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، بغیر کسی سے چندہ مانگے، بغیر کسی سے 1 روپیہ میسر میں لیے. جو بھی یہاں ڈینٹل کالج سے آمدنی ہوتی تھی اس کے ذریعے سے بفضل تعالیٰ آج 400 کروڑ روپیوں کی پراپرٹی ہے، جس میں 400 اشخاص کام کرتے ہیں. 4000 سے لے کر 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا بھی ملازم ہمارے پاس ہے. آج تک تقریباً 1200 بچے ڈاکٹر ہو کے چلے گئے. تقریباً 50 بچے پوسٹ گریجویٹ کر کے MDS کر کے چلے گئے. ہمارا ڈی فارما جو ڈاکٹریٹ کا کورس ہے اس میں بھی کئی بچے چلے گئے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک لڑکی جس کا نام میں بھول رہا ہوں، گرگیشوری کی بچی تھی، اس کو راجیو گاندھی ہیلتھ یونیورسٹی میں 17 گولڈ میڈل ملے. 17 گولڈ میڈل. اور ہماری فارمیسی کالج جو ہے ہندوستان کے 10 اچھے کالجوں میں ہماری ایک کالج ہے. یہ سب مالک کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، شہر کے مسلمانوں کی تائید ہے، دعائیں ہیں. اس وجہ سے یہ ادارہ آگے بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ اور بھی آگے بڑھتا رہے گا. اب ہماری
उम्र भी होती चली जा रही है। हम चाहते हैं कि ये आने वाली नस्लों के हाथ में देकर हम आराम करें, ये हम चाह रहे हैं। लेकिन जब भी मैं पीछे फिर के देखता हूँ तो हमारी नस्लों में इतनी वो काबिलियत नहीं है कि वो आकर इतने बड़े बड़े इदारों को संभालें। हर कोई आता है तो अपने मुफाद के लिए आता है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से जो भी हजरात इसमें काम कर रहे हैं, हमने आज तक एक पैसा भी यहाँ से नहीं लिया। अखराजात चाय पी है, कभी दिल्ली को जाना है तो अखराजात उसके लिए लिए हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि इदारे सिर्फ़ हमारे सैयद अब्दुर्रहमान साहब अक्सर ये कहते थे कि जिस जगह खुलूस होता है वो आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ काम करने वाले के दिलों में खुलूस है, इस वजह से अल्लाह के फजल करम से ये इदारा बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारी एक ऐसी नस्ल यहाँ से निकले जो पक्का सच्चा मुसलमान हो। इसीलिए हम यहाँ रमज़ान के खुतबात कराते थे, रमज़ान के रोज़े की अहमियत, लेकिन कोविड की वजह से वो भी रुक गया था। आज अल्लाह के फजल करम से तालीम की अहमियत के लिए हमने एक जलसा मुनक़्क़द किया है। इंशाअल्लाह इससे लोग मुस्तफ़िद होकर जाएंगे। बस इतना मैं कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह सर। स्कूल में पहली मर्तबा मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स और मुस्लिम साइंटिस्ट का एग्जीबिशन है। चलिए जानते हैं हेडमास्टर से उनकी राय क्या है इस एग्जीबिशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी स्कूल में पहली मर्तबा मुस्लिम साइंटिस्ट और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के ताल्लुक़ से एग्ज़िबिशन रखी गई है। इस पर बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, सारे असातिज़ा इकराम ने बहुत मेहनत की है। हमारे सेक्रेटरी जनाब ताज मोहम्मद ख़ान साहब की ये बहुत ही ख्वाहिश थी, बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि मुस्लिम साइंसदानों के ताल्लुक़ से और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के ताल्लुक़ से एक एग्ज़िबिशन हो। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि आज वो मौका हमें मिला है एग्ज़िबिशन करने का। बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की है, टीचर्स सभी लोग काफ़ी मेहनत करके इस एग्ज़िबिशन को ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं तमाम बच्चों को और तमाम टीचर्स को आज के इस एग्ज़िबिशन पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर हमारे स्कूल में आज पहली मर्तबा मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स और मुस्लिम साइंटिस्ट का एग्जीबिशन के बारे में आप इस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव होने के नाते आप की राय क्या है, मैं जानना चाहता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाविखार हेडमास्टर साहब, प्यारे बच्चों, आज का दिन जो है फारुखिया बॉयज़ हाई स्कूल की तारीख़ में सुनहरी लफ्ज़ों में लिखने का दिन है। इस दिन के पीछे हमारे सेक्रेटरी साहब अलहज ताज मोहम्मद ख़ान साहब ने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी कोशिश की और बड़ी कोशिश के बाद आपकी ये कोशिश आज रंग लाई। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है बच्चे और वालिदैन आज की जो एग्ज़िबिशन है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में या मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में, जो हमारे बच्चे और हमारी कौम बिल्कुल इसके बारे में नावाकिफ़ है, आज इंशाअल्लाह ज़रूर से वाक़या हासिल करेंगे। और इसका सहरा मैं सबसे पहले जनाब ताज मोहम्मद ख़ान साहब को और हमारे हेडमास्टर साहब और दूसरे असातिज़ा इकराम को देता हूँ। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस एग्ज़िबिशन को कामयाबी बख्शे और इसके अच्छे नताइज निकले। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। आज हमारे स्कूल में पहली मर्तबा मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स और मुस्लिम साइंटिस्ट का एग्जीबिशन है। आपके उसके बारे में आपकी क्या राय है, बताइए सर। मुझे बेइंतहा खुशी है कि इस साल हम फारुखिया बॉयज़ हाई स्कूल में मुसलमान साइंसदान और मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी पर एग्ज़िबिशन रख रहे हैं। और ये हमारी नई नस्ल के बच्चों के लिए एक मालूमाती एग्ज़िबिशन साबित होगा। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा सालों में भी इस तरह के एग्ज़िबिशन्स न सिर्फ हमारे स्कूल में बल्कि दूसरे स्कूलों में भी मुनक़्क़द किए जाएंगे। शुक्रिया।
सामने बेटा सामने हो। आपके दस्तूर मुबारक से आपके साथ नहीं नहीं यस क्या करें भाई शाह वली इमरान Here we are going to introduce some Muslim freedom fighters. So let's begin from Shah Waliullah Dehlvi. Shah Waliullah Dehlvi was born on 21st February 1703 in the town of Fulet in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India. His father Shah Abdul Rahim was the founder of Madrasa-e-Rahimiyya. He was given a title Shadow of Wisdom. His son Shah Abdul Aziz was a famous religious scholar. He died on 1703 in Delhi. So our next freedom fighter is Nawab Siraj-ud-Dawla. Nawab Siraj-ud-Dawla was born on 1733 in Bengal. He was the last independent Nawab of Bengal. The end of his region marked the start of British and East India Company rule over the Bengal and later almost entire South Asia. Siraj-ud-Dawla is usually seen as a freedom fighter in modern India. His force consisting of 100 Europeans, 300 cavalry, 1,400 pieces. Was the standard size of colonial army. Tipu Sultan seized all the guns and took all entire एक मुजाहिद आज़ादी के अलावा वो उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। हिंदुस्तान की पहली जंग के आज़ादी के क़ाइद आप थे। अंग्रेज़ों ने आपको गिरफ़्तार कर लिया और रंगों में क़ैद कर दिया, वहीं आपका इंतकाल हो गया। कौन सा शेर इनका 2 गज ज़मीन मिली हुए यार इतना बदनसीब मुज़फ़्फ़र दफन के लिए 2 गज ज़मीन मौलवी मोहम्मद Baqir was born in 1780 at Delhi. In 1857, he launched Urdu weekly Delhi Akbar. It ignited the love of freedom and gave courage and confidence to rally against the British Raj. Sayyid Ahmad Barelvi. He actively participated in an Indian freedom struggle. At the age of 25, he joined in military as a cavalryman. In 1831, during the Battle of Balakot, he was killed. Ahmadullah Shah was born in 1787 in the rebellion of 1857. Royalties like Nana Sahib and Khan Bahadur Khan fought alongside of Ahmadullah. The rebel army of Awadh was led by Barkat Ahmad and Ahmadullah Shah. He died on 5 June 1858. Bakht Khan was born in 1797 in Bijnor. He was known as Indian freedom fighter. Bakht Khan was the commander-in-chief of Indian rebellion forces in the Indian Rebel of 1857 against the East Indian Company. He died on 13 May 1859. Thank you. Fazl-e-Haq Khairabadi. He was born on 1797 and died 1861. He had a phenomenal memory. He memorized the Quran in little 1-4 month. He also edited the first Dewan of Mirza Ghalib on his request. On the account of deep knowledge, he was called Allama. Begum Hazrat Mahal. She was born 1820 and she died 1879. She was a very brave woman. She organized an army of women and placed Uda Devi as its commander. She actively took a part in the revolt of 1857 against the doctrinal lap.
अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी लियाकत अली ये हिंदुस्तान के मशहूर इनकलाबी और तहरीक आज़ादी हिंद के मुमताज़ मुजाहिद थे। इन्होंने इलाहाबाद और इसके आसपास के इलाक़ों में जिहाद आज़ादी का आलम बुलंद किया और अंग्रेज़ी अफवाज को शदीद नुकसान पहुँचाया। 1872 में गिरफ़्तार किए गए और इन्हें काला पानी की सज़ा पाने के बाद 1892 में दौरान क़ैद चल बसे। काला पानी की सज़ा कहाँ देते थे तो? काला पानी की अंडोमन। मौलवी अलाउद्दीन ये हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के पेश इमाम थे। इन्होंने सैयद अहमद शहीद से मुतासिर होकर कंपनी रेसिडेंट और इनकी खैर खुरा निज़ाम अफजल अब्दुल्ला आसिफ जहाँ की नींदें हराम कर दी। ये बैक वक्त मुबलिग़ इस्लाम, शोला बयान, मुकर्रर और जंग आज़ादी के रहनुमा थे। 28 जुलाई 1859 को इन्हें काला पानी की सज़ा के तौर पर अंडोमन रवाना किया गया। 1899 को इनका इंतकाल हुआ। शुक्रिया जी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Firdaus. Sher Ali Afridi. Sher Ali Afridi was one of the freedom fighter. He called Sher Ali. He killed Lord Mayo Viceroy of India. For this, he sentenced for murder. Maulana Mazharul Haq. Maulana Mazharul Haq was one of the freedom fighter. He born to a rich landlord Sheikh Ahmedullah in Bihar in December 1866. He supported Home Rules movement in Bihar and he was president in 1916. Ubaidullah Sindhi. Ubaidullah Sindhi was born on 10 March 1872 in Sialkot, Pakistan. He was political activist of Indian independence movement. Ubaidullah was born. Ubaidullah Born in 1872, 10 March. 1872. Died 21st August 1944 in London. Very good. Maulana Muhammad Ali Johar. He was born on 10 December 1878 in Rampur and died in London. He was elected to become the president of India National Congress Party in 1923. Shaukat Ali. Shaukat Ali was born on 1873 Rampur and died in London. Shaukat Ali helped his younger brother Muhammad Ali Johar publish the Urdu weekly Hamdard and the English weekly Comrade. He traveled all over the Middle East building support for India Muslim and struggle for independence for the British rule in India. ये दोनों भाई. Yes sir. You know. Brothers. You know what he said? Sir. Oh Allah, हाँ. take me to India. Abu Hasim Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan was a Umayyad prince, commander and one-time candidate of the Khalifa throne as a son of Khalif Yazid. I and brother of Khalif Muawiyah. Jabir ibn Hayyan was born on 721 AD and he died on 813 AD. He has been widely described as the father or the founder of early chemistry, inventing many of the basic processes and equipments still used by chemistry. He discovered hydrochloric acid and nitric acid. He invented aqua reagent that can dissolve gold. He is considered as father of alchemy and founder of modern chemistry. Thank you, sir. Abbas ibn Firdaus. He was an inventor, chemist, physician, engineer, musician and an Arabic language poet. Ibn Khaldun.
ابن تیمیہ. کا کنٹریبیوشن ہے سننا معلوم نہیں ہماری نسل کو کیا معلوم ہوگا جا کر دیکھتے ہیں اس سے ایسا سمجھا کو دکھا تو ذرا موٹیویٹ کرے گا بچے ہماری ایک چھوٹی وہی ہے محمد علی Idris. Al Idris incorporated knowledge of the Indian Ocean and the Far East gathered by Islamic merchants and brought the information by the Roman builders to create the most accurate map of the world in the pre-modern time. Thank you. Ahmad ibn Fadlan. Primary sources of documents and historical texts reveal that Ahmad ibn Fadlan was a trained and expert in the Islamic jurisprudence and the faith in the court of the Abbasid Caliph and Muqtadir. Thank you.